جب انسان موت کے اپنے قریب ہوتا ہے تو اس کی زبان پر اس کی اصلی پرائرٹیز سامنے آ جاتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا 3 پارٹ سیریز، جہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کو محسوس کریں گے اور پھر اینڈ میں دیکھیں گے کہ جنت میں ان کے پڑوسی کیسا بنے۔ اور دیکھو ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائرٹیز کیا تھی؟ نماز۔ بخار کی تکلیف سے، شدت سے بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، اور جب بھی ہوش میں آتے تو کہتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ یہ ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی تکلیف کا ذکر کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کمزوری، بخار، بے ہوشی، 3 بار کوشش اور 3 بار ناکامی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ ابو بکر کو کہو کہ جاؤ اور لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ یہاں ایموشنل بات سمجھو، صحابہ مسجد میں کیمپ کر رہے تھے، مسجد پوری بھری ہوئی ہے، لوگ مسجد کے آس پاس رکے ہوئے تھے۔ کس انتظار میں؟ اس انتظار میں کہ ہمارے حبیب کیسے ہیں اور ان کی طبیعت کیسی ہے۔ مدینے کی ہوا میں خوف تھا، لیکن زبان پر کوئی لفظ نہیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، اور جب وہ اپنے والد گرامی کو درد میں دیکھتی، ان کے منہ سے نکلتا ہے ہائے میرے والد کی تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہیں، آج کے بعد تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنی طرف بلایا اور ان کے کان میں 2 راز بتائیں، جس کو حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے کئی مہینوں بعد حضرت عائشہ کے کہنے پر واضح کیا۔ پہلی بات، اور حضرت فاطمہ رو پڑی، اور دوسرا راز وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ تو پہلا راز تھا کیا؟ پہلا کہ میں دنیا سے میرے تمام گھر والوں میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی فاطمہ، یہ تھا دوسرا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل تو دیکھو، وہ اپنے آخری لمحات میں بھی اپنی ازواج مطہرہ سے اجازت لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا تو آپ اپنی امت کو ریمائنڈرز دیتے، اور یہ ہدایتیں کیا تھیں؟ نماز کو مت چھوڑنا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، انصار کا خیال رکھنا، ضعیف لوگوں کا خیال رکھنا۔ یہ درد صرف ایک گھر کا، ایک رسول کا، ایک نبی کا نہیں تھا، یہ تمام امت کا تھا۔ اگلے پارٹ میں دیکھیے وہ آخری مسواک اور وہ آخری دن جب مدینے کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ السلام علیکم۔